اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اب جاب شروع کی ہے اور آپ کے یہ انیشل ڈیز ہیں، انیشل پیریڈ ہے، اور اس میں جس طرح سے واقعات انفولڈ ہوتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ دو ٹائپس کے میرے کولیگس کی بات آپ سے کی تھی پچھلی نشست میں، ایک وہ جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہیں اور دوسرے جو ایکٹیولی ہڈ حرام ہیں، اور یہ دونوں نئے آنے والوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کر کے ان کو راستے سے بھٹکانے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ دو اور ٹائپس کی آج ہم بات کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ہم ٹائپ سے باہر نکل آئیں گے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کوآپریٹو ہیں، یعنی جو آپ کے اچھے طریقے سے آپ سے ملیں گے اور آپ سے اچھے طریقے سے بات بھی کریں گے، آپ سے پوچھیں گے بھی اچھا آپ کہاں تھے، پھر وہاں کیسا تھا، یہاں کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں ہے آپ کو، آپ کی پراپر جو بھی چیزیں آپ کو چاہیے تھی وہ سب مل گئی ہیں آپ کو۔ ظاہر ہے آپ کو کام کرنے کے لیے ٹولز چاہیے ہوتے ہیں نا، اچھا آپ کہاں سے آتے ہیں، اچھا کیسے آتے ہیں، یہ چھوٹی موٹی اسمال ٹاک بھی ہو سکتی ہے، آفس ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، پچھلے آفس ریلیٹڈ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو ان کے لہجے سے ان کے سٹائل سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی نیت خرابی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف جاننا چاہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، تاکہ وہ آپ کو بہرحال سپورٹ کر سکیں، اور وہ آپ کو اوپنلی آفر بھی کر دیں گے کہ آپ چونکہ نئے ہیں، آپ کو کسی انفارمیشن کی ضرورت ہو تو بالکل بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیجیے گا، وداؤٹ ہیسیٹیشن، جسٹ کم اینڈ آسک می۔ اور کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو تو مجھے پوچھ لیجیے گا، میں بتا دوں گا کیسے کہاں سے وہ مل سکے گی آپ کو، کس کو کہنا پڑے گا، یا اور جو بھی آفس سے ریلیٹڈ کوئی بھی معاملہ ہو اس پہ آپ اگر آپ کو ضرورت پڑے اور آپ کو لگے کہ کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو یو کین ٹاک ٹو می اینی ٹائم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کوآپریٹو لوگ ہیں، جن کا انٹینٹ واقعی یہی ہے کہ جو بھی کوئی نیا کولیگ آتا ہے اس کو وہ کمفرٹیبل کریں، اس کو وہ اس فیملی کا حصہ بنائیں جو کہ فیملی ہونی چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ وہ سیٹل ہو جائے، اور کیونکہ جتنی جلدی آپ سیٹل ہوں گے اتنی جلدی آپ اچھا پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور اگر آپ اکھڑے رہے فار سم ریزن اور کوئی نہ کوئی پریشانی دماغ میں چلتی رہی تو پھر ظاہر ہے آپ کو ذرا مشکل رہے گی کہ اچھا یہ کرنا ہے نہیں کرنا، وہ کیا ہوگا، ایسے کیا ہوگا، فلاں فلاں فلاں۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے۔ ایک جو چوتھی ٹائپ کے لوگ ہیں سو کالڈ، وہ ہیں جو ایکٹیولی آپ کو مینٹور کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے کم ہوں گے اور یہ امیڈیٹلی آپ کو نہیں ملیں گے، یہ آپ کو تلاش کرنے پڑیں گے، لیکن ہیں ضرور، ہر آرگنائزیشن میں موجود ہیں، اور یہ آپ کو بہت سپورٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ایکٹیولی جیسے میں نے کہا نا مینٹور کر سکتے ہیں، اور ان کی مینٹورنگ براڈ بیسڈ ہوگی۔ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ آرگنائزیشنز میں ان کے کلچر کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے اور پرفارم کرنے کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کریں گے، اور آپ کو ایز اے ورکر، ایز اے پروفیشنل بھی آپ کو بلڈ اپ کرنے کی، گروم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتے رہیں گے، سکھاتے رہیں گے۔ اگر آپ کے باس اچھے ہیں فار ایگزامپل، وہ بہت اچھے مینٹور ہیں، تو اس سے تو اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی نا، سبحان اللہ۔ پھر تو یعنی یہ سب سے اچھی صورتحال ہے کہ وہ آپ کو بڑے دل لگا کے آپ کی مینٹورنگ کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر فرض کیجئے ان کا یہ مزاج نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، تو آپ کو آس پاس کہیں نہ کہیں کوئی مل جائے گا ریلیٹیولی سینئر لوگوں میں سے، جو آپ کو بائی اینڈ بائی کچھ نہ کچھ مینٹور کرتا رہے گا۔ وہ بٹھا کے سیشن نہیں کرے گا آپ سے، ٹھیک ہے، اور کوئی باقاعدہ کاغذ بنا کے بھی آپ سے گفتگو نہیں چلائے گا، لیکن چلتے پھرتے ادھر ادھر انکاؤنٹرز میں کہیں نہ کہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہے گا۔ ایسے لوگوں کو توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں، اور کبھی کبھی ان سے کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں آپ ان سے۔ جب آپ کا تھوڑا سا ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو جائے تو اسپیسیفکلی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھ لیجیے، لیکن وہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے، پروفیشنل ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم پروفیشنل ہونے سے پہلے پرسنل ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر جگہ پہ ہے نا۔ اچھا آپ کی شادی ہوئی، کتنے بچے ہیں آپ کے، ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں کہ اکیلے رہتے ہیں؟ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو کیا مسئلہ ہے بھائی؟ دیز آر آل پرسنل تھنگس
دی آفس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، لیکن یہ بہت قوم ہے جو یہ گفتگو کرتی ہے اور انسسٹ کرتی ہے اس گفتگو پہ. بہرحال وہ آپ ان کو ادھر ادھر ٹال دیں جو بھی کرنا ہے. تو میں نے آپ سے 4 طرح کے لوگوں کی بات کی ہے جو آپ کو ملیں گے براڈ بیسڈ. ہر دفتر میں ہیں، ہر آرگنائزیشن میں ہیں، کوئی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کم ہیں اور کون زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ویسے اگر جنرل اس پہ جائیں، اسٹیٹسٹکس پہ بھی جائیں، تو انگیجڈ امپلائیز جو میں نے جیسے آپ سے کہا جو کوآپریٹو ہیں، ان کا نمبر کم ہے. ہر آرگنائزیشن میں کم ہے، دنیا بھر میں کم ہے. جو ڈس انگیجڈ امپلائیز ہیں ان کا نمبر سب سے بڑا ہے. اور اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو ڈس انگیجڈ ہیں لیکن وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے، وہ بس اپنی حد تک اس بات پہ کڑتے رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں اپنا، اور اس طرح سے ایک حد سے زیادہ کام نہیں کریں گے، اور کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا رجسٹ بھی کر لیں گے اگر ضرورت ہوگی تو. لیکن جنرلی اسپیکنگ وہ ڈس انگیجڈ ہیں. جو ایکٹیولی ڈس انگیجڈ ہیں وہ نہ صرف یہ کہ خود بھی کام کم کریں گے یا خود کوئی نہ کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی ضرور کوشش کریں گے کہ سب لوگ ڈس انگیجڈ ہو جائیں. ان کا کمال یہ ہے ایکچولی. اور یہ نمبر یعنی ڈس انگیجڈ کا نمبر ویسے بھی بڑا ہے، اور اس میں سے پھر ڈپینڈس کہ ایکٹیولی ڈس انگیجڈ کتنے زیادہ ہیں اور ڈس انگیجڈ کتنے زیادہ ہیں. یہ دونوں لوگ جو ہیں ان سے ذرا خاص طور پہ جب تک ابھی آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہیں تو ان سے بچ کے چلنے کی ضرورت ہے. سو انگیجڈ لوگ کم ہیں اور مینٹورز بالکل کم ہیں. اور جو میں نے کہا جو بالکل کام نہیں کرتے وہ بھی فارچونیٹلی کم ہیں، لیکن بہرحال وہ موجود ہیں. تو یوں کہہ لیجئے کہ 2 اینڈس ایکسٹریمز پہ، ایک اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کام چور ہیں، اور ایک اینڈ پہ وہ لوگ ہیں جو بہت اچھے پرفارمر بھی ہیں اور مینٹور بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں. اور درمیان میں پھر ان سے نیچے ایک انگیجڈ لوگوں کا گروپ ہے، اور پھر اس کے نیچے ایک بڑا گروپ ہے جس میں ڈس انگیجڈ اور ایکٹیولی ڈس انگیجڈ لوگ ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ لینی چاہیے آرگنائزیشن میں، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرنے سے پہلے آبزرو کیا جائے. پہلے دیکھیں، لوگوں کو سنیں، اپنی گفتگو مت کریں، کامنٹ کرنے سے بالکل پرہیز کریں کہ آپ جاتے ہی اگلے دن ہی آپ فرینک ہونے کی کوشش کر لیں اور کوئی کسی کا مذاق کر لیا اور کسی پہ کوئی بات کہہ دی اور اپنی رائے کا اظہار فرما دیا. اس سے ذرا بچا کے چلیے. ٹائم لیجئے، لوگوں کو دیکھیے، سمجھیے، ان کے رویے سمجھیے، پھر دیکھیے کہ آپ کا اور ان کا کس طرح کا انٹریکشن ہونا چاہیے، اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلیے. دیکھیے یہ پروفیشنل لائف آپ کی شروع ہو گئی ہے. یہ اب وہ کالج یونیورسٹی نہیں ہے کہ جہاں جو جی چاہا کہہ دیا، مذاق کر لیا، نہیں کہہ دیا. یہاں ایسا کریں گے تو نقصان ہوگا. شروع سے آرگنائز ہو جائیے، شروع سے سمجھدار ہو جائیے تو آپ انشاءاللہ بہت دور جائیں گے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.